قلب روحانیت میں خوش آمدید۔ یہاں ہم دلوں کو سکون، روح کو تسلی اور زندگی کو اللہ کے قرب کا رستہ دکھاتے ہیں۔ ہر ویڈیو ایک روحانی سفر ہے، ہدایت، فکر اور محبت کے ساتھ۔ اچانک انسان کا دل کسی چیز پہ آ جاتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، تو اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ تمہارا دل اتنا صاف ہو کہ تمہارے دل میں یہ بات بھی نہ آئے، غنا تمہیں نصیب ہو جائے، لیکن اس کے باوجود ہم بشر ہیں، کمزور ہیں، تو کسی شخص کے پاس کوئی چیز دیکھی اور للچا گیا دل اس کی طرف، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش میں، تردد میں لگ گیا۔ دل میں خیال بھی آتے ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں، اور ایسی خواہشات جنم لیتی ہیں کہ انسان خود اپنے پہ ہنستا ہے، لیکن ایسی خواہشات جس کی اتباع میں چل پڑا، جس کی خواہش میں چل پڑا، تو یہ ہلاک کر دینے والی چیز۔ آرزو کا پیدا ہو جانا، حتیٰ کہ آرزو تو آرزو رہی، وسوسے کے پیدا ہو جانے پر بھی پکڑ نہیں ہے اگر اس کی اتباع نہ کی جائے۔ صحابہ نے حضور سے عرض کیا، حضور ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم بیان کر دیں تو قتل کر دیے جائیں۔ اتنا غلیظ خیال بعض اوقات انسان کے دل کی تختی پہ آتا ہے، دماغ کی سکرین پہ ابھرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں، جب اس طرح کا کوئی خیال آتا ہے تو بندہ اس کو جھٹکتا ہے، دور کرتا ہے، اور بندہ خوف زدہ ہوتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اور اس کی ایک حالت ہوتی ہے۔ تو اس حالت کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم تو پھر یہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ذالک صریح الایمان، یہ تمہارے واضح ایمان کی علامت ہے کہ اس وسوسے کے بعد جو تمہاری طبیعت میں بے چینی اور بیزاری پیدا ہوئی، اور اس کو دھکیلنے کے لیے، اس کو خیال سے ہٹانے کے لیے، اس کو تصورات سے دور کرنے کے لیے جو تم نے کوشش کی، یہ تمہارا ایمان تھا جو کھڑا ہوا، اور تم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ تو خالی وسوسہ اگر کتنا ہی غلیظ کیوں نہ ہو، اگر اس وسوسے کو خیال کا حصہ بنا کے اس سوچ کو لذت کا سبب نہ بنا لیا جائے، حتیٰ کہ غیر محرم کے اوپر آپ کی نظر پڑ گئی، تو فرمایا النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، جو پہلی نظر تجھے حاصل ہوئی تو وہ تیرے لیے ہے، لیکن اگر تو نے نظر کا تتبع کیا اور پھر تیری نظر نے دوبارہ پیچھا کیا تو وہ تیرے اوپر وبال بن جائے گی۔ تو خواہش کا، وسوسے کا، اور کسی ایسی چیز کا دل اور دماغ کی سکرین پہ ابھرنا اور خیال پیدا ہو جانا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے اندر کتنے ہزار خیالات جو ہے وہ انسان کے دماغ میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہو کر کے مٹتے ہیں، پھر نئے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی بھی انسان کا دماغ خالی نہیں رہتا، ہر وقت سوچتا ہے۔ آپ اگر یہ طے کر لیں کہ میں کچھ نہیں سوچنا، تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کچھ نہیں سوچنا۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کا دماغ ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی خیال نہ چل رہا ہو۔ ہزاروں لاکھوں خیالات کا ایک ہجوم گزرتا ہے، تو انسان کا دل، دماغ اس طرح بھاگتا ہے۔ آپ اچھے لوگوں میں رہیں گے تو خیالات پاکیزہ ہوں گے۔ دیکھیے، آپ گندگی کے ڈھیر سے گزر رہے ہوں گے تو خیالات اسی طرح کے ہوں گے نا، اور اگر پھولوں کی روش سے گزر رہے ہوں گے، صحن چمن سے گزر رہیں گے تو خیال اس طرح کے ہوں گے نا۔ آپ جو ہے وہ کسی بازار سے گزر رہے ہوں گے تو خیال اس طرح کے ہوں گے، اور مدینے کی گلی سے گزر رہے ہوں گے تو پھر خیال اسی طرح کے ہوں گے نا۔ اس وقت آپ کے خیالوں کی دنیا کسی اور جہاں میں آباد ہے، اس لیے کہ آپ رسول اللہ کا فرمان سن رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے سامنے کو گویا غزل گا رہا ہو تو پھر خیال کی وادیوں میں بھٹک کے کہیں آپ اور کھڑے ہوں گے۔ اب بات حضور کے فرامین کی ہو رہی ہے تو تصور پھر گنبد خضرا کے مکی کا ہی ہوگا نا، تصور تو پھر شہر حبیب کا ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ باتیں دوسری جانب کی کر رہے ہو تو تصور پھر ادھر جاتا ہے، اور اسی لیے ہمارے علماء نے کہا کہ گانے کی طرز پہ نعت نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ گانے کی جو معروف طرز ہوگی، جب اس طرز پہ نعت پڑھی جائے گی
تو سن آپ نعت رہے ہوں گے، طرز سے آپ کے دماغ اور آپ کے خیالات بھٹک کے کہیں اور چلے جائیں گے. اس لیے یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ ذکر رسول اللہ کا اور خیال کہیں اور جا رہا ہو، خیال آوارہ ہو اور بھٹک رہا ہو. جب تذکرہ حضور کا ہو رہا ہو تو خیال بھی گنبد خضرا کے مکی کا ہی ہونا چاہیے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انسانی زندگی کے اندر انسان کا خیال بھی بھٹکتا ہے، سوچیں بھی بھٹکتی ہیں، دل میں بھی کئی کچھ آتا ہے، لیکن پکڑ اور گرفت اس وقت ہوتی ہے جب انسان اس خیال پہ اپنے آپ کو اس راہ پہ ڈال دیتا ہے. لالچ کا پیدا ہونا بھی شریعت میں ماخوذ نہیں ہے. وہ تمہارے لیے جو ہے وہ وبال تب بنے گی جب تم اس کی اتباع کرنے لگ جاؤ گے، اس خواہش کے پیچھے لگ جاؤ گے. سے لوامہ، اور قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی، اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے. انسان کے اندر جو نفس ہے وہ اس کو برائی کا حکم دیتا ہے. حکم دینے والے کو آمر کہتے ہیں، اور اسی سے مبالغہ کا صیغہ امارہ ہے، بہت زیادہ حکم دینے والا. تو جو نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا. لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ دین کی برکت سے جب نفس کی اصلاح کرتا ہے تو نفس امارہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، جو ملامت کرتا ہے، برائی پر بندے کو روکتا ہے. اندر ایک جنگ چلتی ہے، بندہ گناہ کرتا ہے لیکن اندر اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. تو اندر جو جنگ چل رہی ہوتی ہے، نفس ملامت کر رہا ہوتا ہے، گناہ بھی چل رہا ہوتا ہے، تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا. تو یہ اندر جو کھینچا تانی ہے، ملامت اور گناہ، پھر توبہ بھی ہوتی ہے، پھر گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں. تو یہ نفس لوامہ جو گناہ سے بندے کو روکتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس نفس لوامہ کی قسم کی ہے کہ مجھے قسم ہے انسان کے نفس لوامہ کی، جو اس کو برائی سے روکتا رہتا ہے اور خیر کی طرف اس کو بلاتا رہتا ہے. تو قیامت کی قسم کی اور نفس لوامہ کی قسم کی. اور جب نفس مزید ترقی کرتا ہے اور پھر اندر نیکی کی قوتیں پنپتی ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان نیکی ہی کے ماحول میں جینا شروع کر دیتا ہے. تو پھر نفس کو اطمینان ملتا ہے، اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. اور جب نفس مطمئنہ بن جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ آواز دے گا کہ میرے لیے گناہوں کو چھوڑنے والے آجا، تیرا رب تیرا منتظر ہے. سورہ الفجر میں ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ آجا، تیرا رب تیرے پہ راضی اور تو رب پہ راضی، میرے بندوں میں داخل ہو کے میری جنت میں داخل ہو جائے. تو اللہ تعالی ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنائے. تو نفس لوامہ بھی غنیمت ہے جو گناہ پہ ملامت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قیامت کے دن کی قسم کی تو ساتھ نفس لوامہ کی بھی قسم کی. قسم تو کوئی بھی کرے تو سننے والا متوجہ ہوتا ہے کہ یہ جو قسم کی جا رہی ہے تو یہ کسی عنوان کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے. تو پھر قسم اگر رب کرے تو پھر سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ کتنا اہم مضمون ہوگا جس پہ میرا رب ہو کے قسم کر رہا ہے. تو قیامت پر اللہ تعالیٰ قسم فرما رہا ہے تاکہ اس کا قسم فرمانا اہل عقل کے لیے کافی ہو کہ اس کے اس بات کے لیے اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ میرا رب اس پہ قسم کر رہا ہے.
اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کبھی بھی قائم نہ ہو؟ تو بے لاگ احتساب کا وہ کبھی بھی رواج نہیں پڑنے دیں گے۔ جو لوگ آخرت کے تصور کو جھٹلاتے ہیں، ان ساری قوموں کو دیکھ لے جنہوں نے آخرت کو جھٹلایا، وہ قومیں ہیں جو برائی میں لت پت تھی اور گناہوں بھری زندگی بسر کر رہی تھی۔ اب ایسی قومیں کبھی پسند نہیں کرتی کہ کوئی آخرت بھی ہو جس کا خوف انہیں گناہوں کی اور بدیوں کی زندگی سے نکالے، چونکہ وہ اس زندگی سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، تو آخرت کا وہ ڈٹ کے انکار کرتے۔ قریش مکہ نے بھی آخرت کا ڈٹ کے انکار کیا اور کہا کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے، چونکہ اگر وہ آخرت کو مان لیتے ہیں تو پھر زندگی کی تمام تر مکاریاں، دجل و فریب، تلبیسات، لوٹ مار، ظلم و جبر جو کمزوروں پر وہ روا رکھے ہوئے تھے، اس کا جواز باقی نہیں رہتا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے اس کا ڈٹ کے انکار کیا۔ قرآن مجید کی جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں آخرت کا اثبات کیا گیا ہے اور معاد کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے گئے ہیں۔ یہ سورہ القیامہ یہ بھی سورت نزول کے اعتبار سے مکی ہے۔ سورت کا آغاز قسم سے کیا جا رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، روز قیامت کی قسم یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا